جو اپنے مالک کے پاس سے بھاگا ہوا ہو، یہ غلام کے زمانے کی بات ہے۔ دوسری ایسی خاتون جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو، تو اگر ایسی خاتون کوئی ہے جو اپنے شوہر کی نافرمان ہے تو یہ سن لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسری جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں تمام عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ دیکھیے، سجدہ کرنا جو اسلام میں حرام ہے، اگر جائز ہوتا تو عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا عورتوں پر کتنا بڑا حقوق ہے۔ آخری حدیث اس سلسلے میں بتاؤں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اپنی بیٹی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری بیٹی نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے فلاں، اپنے والد کی اطاعت کرو۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس وقت تک نکاح نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتا دیں کہ مجھ پر شوہر کی کیا حقوق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم پر شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر تمہارے شوہر کے جسم پر کوئی زخم آئے اور تم اسے چاٹ لے تب بھی اس کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتی۔ سامعین، ان تمام حدیثوں سے معلوم ہو گیا کہ عورت پر شوہر کا کتنا بڑا حقوق ہے۔ اور اب دوسری بات کہ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ وہ حق مہر ادا کرے، اور حق مہر کی تعداد حدیث میں نہ ہی کم سے کم کی مقدار یا زیادہ سے زیادہ کی مقدار کوئی متعین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی شادی صرف قرآن کی بعض صورتوں کی عوض کیا، یعنی حق مہر کہا کہ تمہیں جو قرآن کی بعض صورتیں یاد ہیں تم اپنی بیوی کو قرآن کی یہ بعض صورتیں یاد کرا دینا، یہی حق مہر ہوگا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کا جب نکاح ہوتا ہے تو حضرت علی انہیں حق مہر میں کیا دیا؟ ایک جنگ میں جو ایک آلہ ملا تھا انہوں نے حق مہر میں دے دیا۔ ان سے پتہ چلا کہ حق مہر کی تعداد کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کوئی متعین نہیں ہے، آدمی اپنی استطاعت کے مطابق کرے گا۔ دوسرا حقوق یہ ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ شوہر یہ شکایت کرتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ عورتیں اونچی آواز میں بات کرتی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مکہ میں ہم عورتوں پر غالب تھے، لیکن جب ہم تمام لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں کا ماحول کیا تھا کہ وہاں کی عورتیں اپنے مردوں پر غالب تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے حضرت عمر سے اونچی آواز میں بات کیا تو حضرت عمر یہ سن کر تعجب خیز ہو گئے، کہہ رہے تم نے مجھ سے اونچی آواز میں کیسے بات کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اس بات سے آپ تعجب کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خاتون یعنی ازواج مطہرات بھی اللہ کے رسول سے اونچی آواز میں باتیں کرتی ہیں اور بسا اوقات کئی دن تک لا تعلقی ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فوراً اپنی بیٹی کے پاس، حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا واقعی ہے؟ تو حضرت حفصہ خود اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہاں